یہ جسمانی معراج تھی، بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور قرآن مجید اس کی وضاحت کرتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد کا اطلاق جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ اگر صرف روح ہو تو اس کو کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا، اور اگر صرف جسم ہو تو اسے بھی کوئی بندہ نہیں کہتا۔ تو اس اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا، اور جب اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل آپ کو سفر معراج کے لیے آمادہ بھی کروایا، تو وہی جو تھوڑی دیر کے لیے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر، ان کے گھر پر، یا پھر باب کعبہ سے پشت لگا کر اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لی تھی، تو آپ کے زخمی تلووں کا بوسہ حضرت جبرائیل نے لیا تھا اور آ کر کے یہ پیغام دیا تھا کہ حضرت چلیے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جسمانی معراج تھی۔ پھر سواری کا جو اہتمام کیا گیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے جسمانی معراج تھی۔ شرح صدر ہوا باقاعدہ، اور بغیر کسی نشتر اور آلے کے حضرت جبرائیل نے آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے دل کو باہر نکال کر، جو روح حیات کا مستقر قلب انسانی ہوتا ہے، جب وہی باہر نکال دیا جائے اور اسے باقاعدہ حتیم میں لے جا کر تجلیات سے دھویا جائے، تو کیا کیفیت ہے۔ ابھی آج کل جو ایسا بائی پاس ہوتا ہے تو اس میں دل کا کنیکشن جسم سے جدا نہیں کرتے، یہاں تو بالکل الگ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں باقاعدہ طور پہ دیکھ رہا تھا کہ میرے دل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو جو ذات جب دل نکل جائے وہ حیات کا مستقر، اور اس وقت موت نہ آئے، تو پھر جو ایک موت آنی ہے کل نفس ذائقۃ الموت کے حوالے سے، تو پھر اس کے بعد ان کی حیات جو ہے اس پر ایمان اسی لیے ہمارا کہ آپ زندہ ہیں، اپنی قبر انور میں رونق افروز ہیں، اور تمام انبیاء بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ رونق افروز ہیں، شہداء بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ اور رونق افروز ہوتے ہیں۔ بہرحال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جسمانی معراج ہوئی، خود آپ نے اپنے بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کی حسن الوہیت اور جمال ربوبیت کی بارگاہ اور جلوہ گاہ میں جا کر کے دیدار کیا ہے، اور پھر وہاں سے اسی انداز میں ہی آپ کی واپسی ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خود پہلے تو براق، یہ آپ کا پروٹوکول تھا، اس سے سفر ہوا، لیکن پھر جب آپ کا اپنا سفر ہے، اللہ اکبر، تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ آگے کا سفر جو ہے میں اب آپ کا ساتھ دے بھی نہیں سکتا، میں آپ کا ساتھ اب نہیں دے سکتا، کیونکہ بشریت کی جو حد ہے اس میں حضرت جبرائیل کو یہ طاقت حاصل ہے کہ بشر بن کر بشر کے ساتھ چل سکتے ہیں، ملک بن کر ملک کے ساتھ چل سکتے ہیں، نور بن کر نور کے ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے حقیقت محمدیہ، حقیقت مصطفیہ میں جلوہ گر ہوئے ہیں، تو صاف کہتے ہیں کہ میں جانتا ہی نہیں، میں تو یہ آپ کی 3 حیثیتوں کو سمجھتا تھا، آگے آپ کس حقیقت میں ہوں گے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، اگر یعنی انگلی کے پور برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو میں، دونوں ترجمے ہیں کہ یا تو اللہ کی تجلیات سے جل جاؤں گا، خاکستر ہو جاؤں گا، یا پھر یا رسول اللہ آپ ہی کی تجلیات سے خاکستر ہو جاؤں گا۔ تو یہ معراج شریف کے کئی مرحلے بھی ہیں، بشریت کی معراج الگ ہے، ملکیت کی معراج الگ ہے، نورانیت کی معراج الگ ہے، اور حقیقت محمدیہ کی معراج الگ ہے۔ یہ تفصیلات خود حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوائد الفواد اپنے ملفوظات میں بیان بھی کی ہیں۔ تو جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ نص کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، اور صریحاً احادیث مبارکہ کا انکار کرتے ہیں۔ وہ خالد عرفان نے ایک مختصر اس کے بارے میں کچھ اشعار کہے، میں عرض کرتا ہوں کہ چلے جب عرش کی جانب محمد تو ساکت ہو گئی تھی زندگی تک، نہ تھی دریا کی موجوں میں روانی، تھا ساکت ہر سمندر ہر ندی تک، زمین نے چھوڑ دی تھی اپنی گردش، خلا میں انتظار روشنی تک،
رہا کس طرح بستر گرم ان کا، محقق محو حیرت ہیں ابھی تک نہیں، سائنس میں ایسی مثالیں، واہ واہ، ازل کے روز سے 15 صدی تک عناصر زندگی کے منجمد تھے، شب اسرا سے ان کی واپسی تک۔ کیا کہنے علامہ صاحب، کیا خوبصورت کلام آپ نے سنایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ تو حضرت وہ جو منافقین نے اعتراض کیا تھا، جو انکار کیا تھا، وہ بھی روحانی معراج کا تھوڑی کیا تھا، جسمانی کا کیا تھا۔ اگر روحانی ہوتا تو ان کو شاید اتنا انہوں نے پرابلم نہ صاف ہوتی۔ لفظوں میں یہ کہا تھا ہم آپ سے آسمان کے بارے میں نہیں پوچھتے، کیونکہ ہم نے دیکھے ہی نہیں ہے۔ ہاں، ہم تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ گئے آپ، مسجد اقصیٰ کا بتائیے، تو مسجد اقصیٰ کا بتائیے، آپ راستے کے سفر کا بتائیے کہ ہمارے قافلے آپ کو ملے یا نہیں ملے، جاتے ہوئے یا آتے ہوئے تجارتی قافلے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کے بارے میں ان کو احوال سنا دیا، سب سنائے۔ سبحان تو اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس سفر معراج میں کئی معجزات ہیں، اللہ اکبر، سفر بھی معجزہ اور اس کی دلیل کے اندر بھی معجزہ، اللہ اکبر۔ یعنی کہ میں حضرت ایک بات نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہاں کفار و منافقین یہ سب کچھ دیکھ کر بھی نہیں مان رہے، اور ایک وہ ہیں کہ جو صدیق ہیں جو بغیر دیکھے مان رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آج بھی وہی معاملہ ہے کہ جو سب کچھ دیکھ کر بھی نہیں مان رہے، اور جو صدیق اکبر کے چاہنے والے ہیں وہ آج بھی بن دیکھے مان رہے ہیں۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اللہ اکبر، حقیقت ہے یہ۔ اب بندہ وہ اپنا خود ہی انتخاب کر لے کہ اس نے کس کے پیچھے جانا ہے، نہ ماننے والوں کے پیچھے یا ماننے والوں کے پیچھے۔ جی جی، اللہ سبحان اللہ، آپ نے بہت اچھا نقطہ بیان کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی مقام ہے، اور اسی لیے انہیں تصدیق کرنے والوں کے اعتبار سے سب سے بڑا تصدیق کرنے والا قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں سے نکل کر کے جب وہاں کی طرف چلے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے تو یہاں وضو فرما کر 2 گانا نماز ادا کی ہے، اور جہاں آپ نے وضو فرمایا ہے اسی پانی سے متعلق یہ کہا گیا کہ زمین نے کیونکہ اپنے جذب کرنے کی صلاحیت کو چھوڑ دیا تھا تو وہ وضو کا پانی جذب نہیں ہوا۔ صحیح۔ اور جہاں آپ نے نماز ادا فرمائی وہاں آپ کے جسم اقدس کی حرارت موجود رہی، اور وہ غائب نہیں ہوئی، کیونکہ وقت نہیں گزرا۔ جس چیز پر وقت نہ گزرے تو وہ بے عینی ہی اسی طریقے سے رہتی ہے۔ اور چلتے وقت آپ نے وہ کنڈی لگا دی تھی تو وہ زنجیر ہل رہی تھی، تو واپسی پر بھی وہ زنجیر اسی طریقے سے ہلتی رہی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز ادا کر کے یہاں سے چلے ہیں۔ پھر راستے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر سے گزرے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی اپنی قبر میں یہاں نماز ادا کر رہے ہیں۔ واہ واہ۔ تو وہاں آپ نے ایک جگہ کسی قافلے والوں نے کوئی پانی کا برتن چھوڑا تھا، تو وہاں آپ نے پانی بھی پیا ہے اور وہاں بھی آپ نے نماز ادا کی ہے۔ صحیح۔ اور پھر اس کے بعد بلکہ وہ حدیث شریف کو میں یوں دوہرا دوں کہ یہ فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ ہوا قائم یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ ورنہ لوگ کہتے کہ بھئی اشارے سے ہو سکتا ہے پڑھ رہے ہوں گے، قبر میں آرام کر رہے تھے تو قبر میں تو کوئی بھی صاحب قبر لیٹا ہی ہوا ہوتا ہے، لیکن نہیں، فرمایا کھڑے تھے، کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اس سے حیات انبیاء کا اللہ اکبر، کیا کہنے ہیں، حیات انبیاء کا نقطہ ملتا ہے ہمیں۔ اور موسیٰ کلیم اللہ کی حیات کا جب یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اور پھر وہاں قبر میں دیکھا، پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ میں آ گئے نماز کے لیے، پھر مسجد اقصیٰ سے چھٹے آسمان پر ملاقات کر رہے ہیں، واہ واہ، جاتے ہوئے بھی اور پھر آتے ہوئے بھی۔ سبحان اللہ۔ دیکھنا یہ انبیاء کی رفتار ہے۔ تو سفر آپ کا سب سے اہم اور سب سے تیز تر واہ واہ سفر ہے آپ کا۔ انبیاء و مرسلین تو یہ چاہتے ہی تھے کہ آپ کا دیدار ہو، جی، اور آپ کا دیدار ہوا۔ مسجد اقصیٰ میں پہنچنے کے بعد وہاں باقاعدہ یوں سمجھ لیں کہ انبیاء و مرسلین کا ایک اجتماع ہے، ایک جلسہ ہے، واہ واہ، سب حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ سبحان حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حمد و ثنا کی، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حمد و ثنا فرمائی
تو خود فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ میں نے جب اللہ تعالیٰ کی ایسی تحمید کی کہ انبیاء و مرسلین حیران ہو کر واہ واہ مجھے دیکھ رہے تھے، سبحان اللہ، اور کچھ انگشتے بدندہ بھی تھے، جیسے تعجب کی بات ہو نا تو انگلی دانتوں میں دبا لی جائے کہ یہ اللہ کی خوبی تو ہم نے سنی نہیں، حالانکہ پیغمبر ہیں کہ یہ خوبی ہمیں نہیں معلوم، اور یہ آخری رسول ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نماز ادا کریں گے، اور آپ ہی سب کے مقتدا اور پیشوا ہیں، اور یہ سب پیچھے نماز ادا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ وقت ہے تقریباً یعنی رات کے شروع کے پہر گزر چکے ہیں، شب معراج، اور وہاں یہ حکم ہوا کہ آپ نماز ادا کروائیں، کہ آپ نے نماز کے لیے آگے بڑھے اور نماز ادا کی، اور اس میں اختیار دیا تھا اللہ نے کہ جیسے آپ چاہیں ویسے نماز ہوگی، کیونکہ آپ کی اداؤں کا نام ہی نماز ہے۔ اب اس کے بعد جب یہاں سے اب دیکھیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، تو جب براق پر آپ سوار ہونے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو وہ شوخی کرتا ہے۔ جب وہ شوخی کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ شوخی نہ کرو، بس میرے ساتھ چلو۔ حضرت جبرائیل نے رسی کھولی، اس کی اسے باندھا تھا مادی طور پہ۔ یہ مادی طور پہ باندھنا بھی بتاتا ہے کہ یہ جسمانی معراج ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ تو اب وہ اس کو کھولا، سرکار نے فرمایا شوخی نہ کرو، اور اس کی رکاب پر آپ نے قدم مبارک رکھا اور سوار ہوئے۔ صحیح۔ اور پھر آسمان اول سے بھی سفر بڑے اعزاز کے ساتھ ہوا ہے۔ کیا کہنے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں اس حدیث شریف کی شرح میں کہ حضرت جبرائیل سے یوں سوال کیا، دوسری جانب سے فرشتوں نے 70,000 برس کی موٹائی ہے سفر اگر کرے، اتنی موٹائی والے ٹھوس آسمان کے پیچھے سے سوال ہو رہا ہے تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ میرے ساتھ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حدیث مبارکہ میں ہر جگہ کہیں خاتم المرسلین ہے، کہیں خاتم النبیین ہے، بہت اچھا، تاکہ فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ جو آخری رسول ہوگا نا، یہ عزت کا تاج اسی کو پہنایا جائے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان تو اللہ۔ اسی مقصد سے جو ہے وہ دروازہ بنایا گیا تھا، اور وہاں سے وہ سب اسی انتظار میں تھے۔ وہ فرشتوں نے فوراً السلام علیک یا رسول اللہ اور مرحبا بک یا رسول اللہ، یہ آپ کا خیر مقدم کیا، اہلاً و سہلاً کہہ کے، اور آپ اسی طرح سفر کرتے ہوئے پہلے دوسرے آسمان کا خلا، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے، چوتھے، اور پھر پانچویں، چھٹے، اور پھر ساتویں آسمان، اور یہ تمام جگہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ ہوتی رہی۔ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ صحیح۔ پھر وہاں سے آپ آگے تشریف لے گئے، اور رف کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک ایسی سیڑھی ہے، زینہ ہے، نور کا بنا ہوا، تو اس سے آپ نے آگے کا سفر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کے مختلف طبقات ہیں۔ آسمان کی موٹائی تو پھر بھی طے ہے کہ کتنی ہے، لیکن جب رحمانیت کا طبقہ آیا تو وہ کتنا وسیع و عریض ہے، اس کی کوئی یعنی فیگر میں بیان نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 4,000 اسماء صفات ہیں، سبحان اور میں جہاں سے گزرا تو اسی صفت سے متصف ہو کر جلوہ گر ہوتا چلا گیا۔ رؤوف سے گزرا تو رؤوفیت آ گئی، رحیم سے گزرا تو رحیمیت آ گئی میرے اندر۔ سبحان اللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ایسے مقام پر ایک مجھے ایسی پریشانی، تذبذب، یا میرا گھبراہٹ کی کیفیت، وحشت کی کیفیت پیدا ہوئی کہ یہ طبیعت نے چاہا کہ کوئی آواز مجھے دینے والا ہو، تو پھر میں نے اسی وقت وہ آواز سنی، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ میرے محبوب کو مانوس آواز جو ہے وہ ابو بکر کی ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، ہے نا؟
بہت اچھا. تو وہ رفیق جو بچپن سے ساتھ رہا, واہ واہ واہ, اس کی آواز مانوس ہے, تو وہی آواز میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہتمام فرما دیا. وہ فرمایا قف یا محمد, اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھہر جائیے. جی. فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي, بے شک آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اسی آواز نے کہا کہ ادنو یا محمد, اللہ, ادنو یا احمد, ادنو یا خیر البریہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس پکار میں بڑی کشش تھی, مقناطیسی کشش, تو میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا. پہلے ادنو یا محمد تو جھجکتا ہوا آگے بڑھا, ادنو یا احمد اور تیز آگے بڑھا, ادنو یا خیر البریہ اور تیز آگے بڑھا. اور اسی بات کو قرآن مجید کہتا ہے کہ ثم دنا, یعنی وہ جلوہ قریب ہوا. فتدلا, جس کے قریب ہونا تھا وہ اس سے قریب ہوا. مفسرین کہتے ہیں کہ بڑی اس کی روحانی اور جو صوفیانہ تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ کہہ تو نہیں سکتے کہ وہ دوڑتا ہے یا بہت تیز چلتا ہے, یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے. صحیح. لیکن قریب ہونے کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بحیثیت مخلوق آگے بڑھے, اور اللہ تعالیٰ بطور خالق آگے بڑھا. وہ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے وہ ایک مقام پر کہا ہے کہ ورنہ یہ فاصلے تو پھر کروڑوں منزلوں کے تھے, اللہ تعالیٰ نے وہ کروڑوں منزلیں طے کروا دی. کیا کہنے, واہ واہ واہ, فوراً ہی تو طے ہو گئی. اور جو قصیدہ معراجیہ ہے جی, اس کے اشعار تو اللہ اکبر, کہ وہ دیکھنے والے جو ہیں اس کو کسی بھی زاویہ اینگل سے دیکھیں تو ان کی سمجھ میں یہ بات آ نہیں سکتی. تو اسی لیے وہ اعلیٰ حضرت نے گمان امکان کے جھوٹے نکتو, تم اول و آخر کے پھیر میں ہو, محیط کی چال سے تو پوچھو, واہ واہ, کدھر سے آئے کدھر گئے, کیا کہنے, واہ واہ واہ, کدھر سے آئے اور کدھر گئے. سبحان تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کو بڑے محبت کے ساتھ خطاب فرمایا. نمازیں فرض کی اور 50 نمازیں فرض ہوئیں. پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے 5 کر کے 9 مرتبہ میں 45 نمازیں کم ہوئی. یہ سفر معراج سبحان اللہ کہ اتنا عظیم الشان سفر ہے, اور یقینی طور پر جو اس کو بیان کرتے ہیں, اس کی کیفیت کو سمجھتے ہیں, رجب المرجب کی 27ویں شب معراج, اور اس میں بیدار رہتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں. اور اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ سورہ والنجم جو ہے اس کی بھی تلاوت کرنی چاہیے, کیونکہ اس میں والنجم کا جو یہ خطاب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے جاتے ہوئے فرمایا تھا کہ سبحان, اور آتے ہوئے فرمایا والنجم, قسم ہے اس چمکتے ہوئے تارے محمد کی اذا ہوا. قسم اس لیے بیان کی کہ یہ معراج سے اتر کے آ گئے. یہ کہیں نہیں ملتا ہمیں حدیث کے مضمون میں کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ اب واپس جاؤ. سرکار کا کرم ہے کہ واپس تشریف لے آئے. سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. واہ واہ واہ, حقیقت یہی ہے. عرش پر گئے تھے امت کو بخشوانے, پہنچے سوال بن کر, لوٹے جواب لے کر. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.